میرا سوال یہ ہے کہ آج کل اسکرین ٹائم بچوں کا بہت بڑھ گیا ہے، خاص طور پہ تعلیمی اعتبار سے، اور پھر جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی زیادہ تر بچوں کا ٹائم ٹی وی پہ یا لیپ ٹاپس پہ یا موبائلس پہ گزرتا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک افیکٹو طریقے سے کہ ہم بچوں کو منع بھی نہ کریں کہ ہر دفعہ آپ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں، اس کے بجائے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس سے ان کو بات سمجھ میں آ سکے کہ اگر وہ اس سے کوشش کر کے ایک لمیٹڈ ٹائم تک یوز کریں گے اپنا اسکرین تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا۔ دو تین باتیں بس اس میں مختصراً میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر تین باتیں بس میں اس حوالے سے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے اس کا ایک رسپانسبل یوز اور رسپانسبل رویہ ماڈل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ مطلب میں بطور والد یا والدہ اپنے بچوں کے سامنے ایک اس کا ذمہ دارانہ استعمال کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، ہر وقت نہیں کرنا، کیونکہ بہرحال بہت سے کام اس پہ ضروری ہوتے ہیں، کام کے ہیں ٹھیک ہے آپ، لیکن اس کو کس طرح لمٹ کرنا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ میں اس کا ذمہ دارانہ استعمال کروں اور اپنی زندگی میں اس کو یعنی میری پرسنل لائف کو انکروچ نہ ہونے دوں ان گیجٹس کی سے یا دوسری چیزوں سے۔ تو ایک کام تو یہ ہے جو مجھے کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام نہیں ہوا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلا ہمارا اپنا عمل ہے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے بچوں سے شعور کی سطح پر یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے، یعنی ان کے شعور میں وہ یہ بات ریئلائز کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو گیجٹس ہیں یا یہ جو موبائل کا یوز ہے یا اسکرین ٹائم ہے، اس کی ٹھیک ہے ہمیں کچھ ضرورت ہوتی ہے، اس کے کچھ کام ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہماری زندگی میں اور بھی چیزیں ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر ان مختلف کاموں کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے، کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے، کتنا کسی چیز کا استعمال ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز تو یہ کہ وہ جو موبائل فون ہے اس کا استعمال اگر ضرورت ہے تو ہی ہو، غیر ضروری طور پر نہ ہو، اور ضرورت میں بھی جب ہو رہا ہے تو وہ کتنا ہو اور اس کو لمٹ کیا جائے، اور وہ کھانے کی ٹیبل پہ نہ ہو اور بیڈ سوتے ہوئے نہ ہو، یعنی ہر وقت اس کو لے کے نہ بیٹھے، مطلب اس کی ضرورت کو لمٹ کیا جائے اور جو ضروری استعمال ہے وہ کیا جائے، اور وہ بھی اپنی ضرورت کے تحت اس منیمم ٹائم کے اندر ہی کیا جائے، اور اس کو اپنی زندگی میں جو ضروری اور محدود استعمال ہے اس طرح ہی کیا جائے، اور باقی چیزیں ہماری زندگی میں یعنی اہم بات یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیر ضروری استعمال نہ ہو اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو یعنی ہماری لائف جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل انویژن کی وجہ سے جس طرح سے مشکلات کا شکار ہوئی ہے ایکسیسو اسکرین ٹائم کی وجہ سے، جو ہماری اعصاب اور نفسیات اور آنکھیں اور جسم کے لیے جو صحت کے لیے جو نقصانات ہوئے ہیں، تو ان سے بھی بچے آگاہ ہوں، اس بات کو سمجھیں۔ تو یہ بات سمجھانے سے اتنا حل نہیں ہوگی جتنا مکالمہ کرنے سے ہوگی۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ باتیں کیجیے، ان سے خود پوچھئے کہ آپ کے خیال میں اس کا اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے، آپ کے خیال میں اس کے غلط استعمالات کیا ہو سکتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کو آپ کو کتنی دیر یوز کرنا چاہیے۔ تو اس کے کچھ رولز، اس کے کچھ پالیسی بچوں کے ساتھ مل کے سیٹ کریں، اور بچے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں۔ وہ بچہ جو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم بھی ہے، مطلب اس کا کوئی پوٹینشیل مس یوز بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا اوور یوز ہونے کی وجہ سے، یا لائف میں ہر وقت اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے میری لائف میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور میں اس کو منع کرتا رہتا ہوں، تو یہ بات نہیں بنے گی۔ تو جو دوسری بات ہے وہ بچے کی شعور کے اندر، بچے کو یہ بات شعوری طور پر اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ چیز مجھے اس کے اندر ٹھیک ہے کچھ کام کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ پوٹینشیل کہہ لیجئے پرابلمس بھی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کا ضروری یوز کرنا ہے۔ اس کو وہ سمجھا کتنا اچھا ہے، اور یہ سمجھا کتنا اچھا ہے یہ لیکچرز سے حل نہیں ہوگا، یہ کانورسیشن سے ہوگا، اور یہ کانورسیشن ون ٹائم نہیں ہوگی، بلکہ یہ آن گوئنگ کانورسیشن ہوگی جو کہ ہماری زندگی میں چلتی رہے۔ اس میں کبھی ریمائنڈر ہوگا کہ بھئی آپ بتائیے آپ نے کیا سوچا تھا، کس طرح اس کو یوز کرنا ہے، اس پہ بات چیت ہو۔ تو پہلی چیز میں خود اگزامپل بنوں، دوسری چیز کچھ
اس کے شعور کو اس میں ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ کانورسیشن ہو. اور اب تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر کچھ رولز یا کچھ پالیسی بچوں کے ساتھ مل کے سیٹ کر لوں جس کو میں امپلیمنٹ کروں، خود بھی اور بچے بھی. مثال کے طور پر ہم کس ٹائم کے بعد ہم کسی بھی قسم کے گیجٹ کو یوز نہیں کریں گے، یعنی سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہم نے یہ ساری چیزیں بند کر دینی ہیں، یا ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو نہیں استعمال کریں گے، یا ہم کون سے مواقعوں پر اس کا ہم استعمال نہیں کریں گے، یا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم ڈسٹینس کتنا رکھیں گے، اور کس طرح سے اگر ہم بڑی اسکرین دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا طریقہ کار ہوگا، یا ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم کیا کام کریں گے، کیا کام نہیں کریں گے، کس طرح کریں گے. کچھ چیزیں آپس میں مل کے طے کر لیجئے، وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کہہ لیں، پالیسی کہہ لیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز ہے میں اس کا ذمہ دارانہ استعمال ماڈل کروں، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے شعور میں یہ بات موجود ہو کہ اس کا کچھ اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کے کچھ غلط استعمالات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ذمہ دارانہ استعمال کرنے کے لیے اس کا شعور اس کی اجازت دے، اس کے شعور اس کو بیک کرے، اس کے ذمہ دارانہ استعمال کو میں ماڈل کروں اور اس کا شعور اس کے ساتھ کھڑا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ ایک پروٹیکٹیو ارینجمنٹ جو ہے وہ پالیسیز اور رولز ریگولیشنز کی شکل میں ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز انف نہیں ہوتے، وہ ایک اضافی سیفٹی نیٹ کے طور پر سرو کرتے ہیں، مطلب وہ ان پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. اصل ان میں جو ان تینوں چیزوں میں بالترتیب سب سے پہلی بات سب سے زیادہ اہم ہے، دوسری بات اس کے بعد ہے، تیسری بات اس کے بعد ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس آرڈر میں اس کو ارینج کیجیے. باقی اللہ سے دعا کیجیے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اسکرین ٹائم، اصل جو اس سے بھی بنیادی جو فنڈامنٹل کانورسیشن ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہماری جو چوائسیز ہیں ہم اپنی چوائسیز میں سینسیبل ہو جائیں، رسپانسبل ہو جائیں، کریکٹ ہو جائیں. یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. مطلب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ فنڈامنٹل کانورسیشن آن گوئنگ کانورسیشن ہونی چاہیے، یہ نان تھریٹننگ فارم میں ہونی چاہیے. یہ کانورسیشن اسے ایسا نہ لگے کہ یہ مجھے نیچا ثابت کرنے کے لیے یا مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے یہ موضوع نکال کے لے آئے ہیں تاکہ مجھ پہ میری غلطیاں نکالیں. ایسا نہیں، ایک بہت ہی اوپن ڈسکشن ہو کہ بھائی اصولی طور پر ہماری لائف کا ایک چیلنج یہ ہے کہ بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں، بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، ان میں سے صحیح کو میں چوز کروں، ذمہ داری کے ساتھ چوز کروں. یہ سینس ہم سب کی زندہ رہے، امپروو ہوتی رہے. اس کے لیے ہمیں ایک آن گوئنگ ریمائنڈر، فرینڈلی پولائٹ مینر میں ایک کانورسیشن چاہیے ہوتی ہے. تو کانورسیشنز کے اندر یہ چیز رہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے جب کوئی چیز غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم نوٹس لیتے ہیں اور ہم ان کو کچھ کہتے ہیں، تم پھر لے کے بیٹھ گئے، تم نے پھر اٹھا لیا، تم پھر یہی کر رہے ہو، تم ہر وقت یہی کر رہے ہو. اس سے میرے اور اس کے تعلق خراب ہوتے ہیں. تو تعلق خراب نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو بہت اچھے انداز سے ایک آن گوئنگ کانورسیشن ہو کہ بھئی کسی بھی چیز کو کتنا استعمال کرنا چاہیے. مطلب دیکھیے نماز کتنی اچھی زبردست، نماز تو ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی خرابی کوئی نقصان ہے ہی نہیں، نماز بہترین عمل ہے. اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر ایک آدمی پوری رات نماز پڑھتا ہے اور اپنی دوسری ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے اور اپنے نفس سے غافل ہوتا ہے اور اپنی اور چیزوں سے ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے تو اس کو کہا گیا بھائی 1 منٹ، رات کا کچھ حصہ آپ قیام کیجئے، باقی ٹائم آپ اپنے دوسرے معاملات کیجئے، آپ کو پوری رات نماز میں نہیں کھڑے رہیے. اس سے روکا گیا. اس بات کو ڈسکس کیا جائے کہ روزہ کتنی زبردست چیز ہے لیکن سارے سال روزہ رکھنے کو منع کیا ہے. آپ کو کہا بھائی یہ چھوڑا بھی کریں، کچھ رکھا بھی کریں، کچھ چھوڑا کریں، مطلب جو نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. تو جب بات یہ بتائیے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے کہ جب نماز اور روزے کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ اس کے اندر آپ یعنی نماز بھی آپ کو دوسری ذمہ داریوں سے اسکیپ اور دوسری ذمہ داریوں سے غافل ہونے اور دوسری ذمہ داریوں سے یعنی دوسری ذمہ داریوں کو چھوڑ کے آپ صرف نماز اور روزہ کر رہے ہیں، تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. دین کی حکمت، دین کا فہم اس کو اجازت نہیں دیتا اس بات کی. تو موبائل فون تو خیر یہ تو ان دونوں کا خیر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بالکل ایک اگر اس کا کوئی اچھا استعمال بھی ممکن ہے تو بھی اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم ہی کے لیے ہونا چاہیے. یہ میں بات عرض کر رہا ہوں. تو اس کے لیے یہ شعور جس بچے کا شعور اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ اس وجہ سے اپنے موبائل کے یوز سے اس لیے رکتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ نے بہت ابھی ڈانٹ پلائی ہے تو اب وہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے، تو یہ بات بنے گی نہیں. بچوں پر ہم زیادہ سے زیادہ کتنے دن حکومت کر سکتے ہیں؟ جب تک یعنی جب ہم چھوٹے تھے نا تو والدین کی بچوں پہ حکومت کا ٹینیور ہوتا تھا 20 ایئرس. پھر جب ہم بڑے ہوئے تو والدین کی اپنے اولاد پہ حکومت کا ٹینیور شارٹ ہو گیا، اب پھر وہ ہوتا تھا 16 ایئرس. اب بچے اور بڑے ہو گئے ہیں. اس وقت جو ایسٹرن سوسائٹیز ہیں وہاں پر بچوں پہ والدین کی حکومت 13 ایئرس کی ہے، اور ویسٹرن سوسائٹیز میں اس سے کم ہے، مطلب 10 ایئرس 9 ایئرس کی ہے. مطلب آپ 10-12 سال کے بعد یو کین ناٹ رول یور چلڈرن. تو وہ
پیرنٹس رول سے سیلف رول میں جانے سے پہلے سیلف رول کے لیے سیلف رسپانسبل اور سیلف ڈسپلن انکلکیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. کیونکہ پیرنٹس رول سے جیسے ہی انہیں سیلف رول ملے گا پھر وہ مطلب اس سے پہلے کہ بالکل ہی انرولی بیہیویئر ڈیمانسٹریٹ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ مطلب ہم اس کو ان کے اندر یہ شعور انکلکیٹ کریں. بہت شکریہ.